شک کیا ہے اور یقین کیا ہے. مدینہ منورہ اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. چھوٹا سا شہر، اللہ کے رسول کا زمانہ، غور سے سنو. مدینہ منورہ اللہ کے رسول کا زمانہ، چھوٹا سا بازار مسجد نبوی کے پاس. اللہ کا رسول مدینہ شہر سے باہر گئے ہوئے تھے. سرکار غور سے سنو، یقین کیا ہے اور جہالت کیا ہے. سرکار مدینہ میں داخل ہوئے، شہر میں جب داخل ہوئے تو بازار ہے، مدینہ کا مین بازار ہے، ڈاؤن ٹاؤن جس کو انگلش میں بولتے ہیں آپ، مین بازار ہے. لوگ آ رہے جا رہے، بازار لگا ہوا ہے، دکانیں لگی ہوئی ہے، مارکیٹ لگی ہوئی ہے. اسی مارکیٹ میں ایک آدمی گھوڑوں کو لے کے کھڑا ہوا ہے. گھوڑے، اس زمانے کے جو جانور تھا گھوڑا تھا یا اونٹ تھا. 2 گھوڑے اس کے پاس ہے اور کھڑا ہوا ہے بیچنے کے لیے بازار میں. تو اللہ کے رسول چلتے چلتے رک گئے. رک کے اس گھوڑے کے سر پہ سے ہاتھ پھیرا. کیا خوش نصیب گھوڑا ہوگا نہیں وہ، جس کے اوپر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہاتھ پھیر دے. ہماری تو دعا ہے کہ ہمارے اوپر بھی پھیر دے سرکار. نہیں، شافی روز محشر ہے. پھیر کے کہا، اچھا ایک بات بولوں، گھوڑا جو ہے معصومین کا پسندیدہ جانور ہے. اب میں یہاں نہیں بولنا چاہتا ورنہ سب کے پاس گھوڑے ہو جائیں گے یہاں پہ. نہیں، گھوڑا اگر کسی کے گھر میں رہے نا، اس کا رزق کا پرابلم دور ہو جاتا ہے. عجیب برکت ہوتی ہے. اب بامبے میں تو امپاسبل ہے، امپاسبل ہے بامبے میں، اس لیے کہ گھوڑے کا رکھنا کوئی معمولی بات نہیں. لیکن گھوڑا معصومین کا پسندیدہ جانور، اللہ کے رسول سے لے کے ہمارے 11ویں امام تک. تو ایسا سر پہ ہاتھ پھیرا، پھیر کے اس سے پوچھا یہ کتنے میں بیچے گا؟ اس نے کہا مثال کے طور پہ 5000 دینار. سرکار کو پسند آ گیا. میں مثال دے رہا 5000، تاریخ میں پیسہ لکھا ہوا نہیں ہے. تو سرکار نے کہا ٹھیک ہے مجھے پسند ہے میں لے لوں. اس نے کہا بسم اللہ. سامنے سرکار کا گھر مسجد، غور میری طرف دیکھو، سامنے مسجد ہے نبوی، ان کا گھر وہاں ہے. آئیے بازار میں. سرکار نے کہا کہ سن، تجھے معلوم ہے میرا گھر سامنے ہے، پیسے اس وقت میرے ساتھ نہیں ہے، گھر کے اندر ہے پیسہ. کیا تو اتنا انتظار کر سکتا 5-10 منٹ کہ میں اندر جاؤں، پیسے لاؤں اور تجھے دے دوں؟ اس نے کہا آپ کا شہر، آپ کے مالک، آپ جائیے لے کے آئیے. تو سرکار نے اسے پوچھا، غور سے سنو، سرکار نے اسے پوچھا کہ کیا تیرا اور میرا سودا ہو گیا؟ یہ ڈیل میں، یہ گھوڑا میرا ہے. اس نے کہا سرکار یہ آپ کا ہے، بس آپ جائیے پیسے لائیے دیجیے، یہ آپ کا گھوڑا. کہا پھر پوچھا ڈیل ہو گئی؟ اس نے کہا ہاں بالکل ہو گئی. سرکار اندر گئے، اتنے میں بازار میں کھڑا ہوا ہے. لوگ چلتے چلتے رکے، رک کے اس سے پوچھا یہ بیچنا ہے؟ اس نے کہا ہاں بیچنا ہے. مثال کی طور پر اس نے کہا 7000. ایک آدمی کو پسند آ گیا، اس نے لے لیا. پیسہ کیا بول رہا میں، کتنی بری چیز ہے. دیکھو 2000 کے پروفٹ میں اس نے بیچ دیا جبکہ رسول سے ڈیل ہو گئی تھی. یہ ہے پیسہ. دعا مت مانگو کہ مجھے ملینر بنائے، دعا یہ مانگو کہ اللہ تم پیسہ دے، ملینر بنائے تو توفیق میں دے. اور یہ مت بولو کہ مجھے یہ بھی دے دے یہ بھی دے دے. یہ دعا مانگو کہ رزقاً واسعاً حلالاً طیباً عطا کر. حرام رزق پیٹ میں جائے گا تو یہ بچے فرش ازا پہ نہیں آئیں گے. حرام رزق پیٹ میں جائے گا تو محبت اہل بیت دور ہو جائے گی. سب سے پہلے رزق حلال کو پیدا کرو. میں یوتھ کو بول رہا، آج تم یہ مت سمجھو کہ آج تم بامبے میں ہو، کل باہر جاؤ گے، تمہارے سامنے 1000 چیزیں سچ کے آئیں گی، تو وہی چیز کو ہاتھ لگانا جو اسلام جس کو حلال بول رہا. میں یوتھ کو میسیج دے رہا ہوں کہ کبھی رزق حرام کی طرف نہیں جانا. حرام میں اٹریکشن ہے لیکن وہ زیادہ دن نہیں چلتا. حلال رزق نسلوں میں چلتا. سمجھ میں آئی بات؟ تو اب اس نے بیچ دیا گھوڑے کو. سرکار پیسے لے کر آئے، لائے تو دیکھا کہ اس سے ڈیل کر رہا، وہ پیسے لے کے اس کو بولا لے کے جاؤ. تو اللہ کے رسول نے اس سے کہا کہ اے اللہ کے بندے، تیرا میرا سودا ہو گیا تھا اور تو نے اس کو کیسے بیچ دیا؟ اس نے کہا آپ کا میرا کوئی سودا نہیں ہوا تھا. سوچو میں کیا بول رہا، شک، جہالت. رسول کو ان کے شہر میں جھٹلایا.
کہا آپ کی میری کوئی ڈیلنگ نہیں ہوئی تھی. رسول نے کہا تیرا میرا سودا ہوا تھا, تو نے کہا جا لے کر آؤ, میں لایا, لے لے. کہتا نو, میں نے تو ڈیل کر دیا اس سے, میں آپ کو نہیں دوں گا, آپ کا میرا کوئی سودا نہیں ہوا. اب جب یہ بولا تو کئی لوگ جمع ہو گئے شہر میں, سرکار کرو, سرکار سے بحث کرو. اب سوچو یار, سوچو کہ نماز پڑھ رہا رسول اللہ کے پیچھے, فائدہ کیا وہ عبادت کی؟ نماز پیچھے پڑھ رہا, محمد رسول اللہ بول رہا, جس کی شفاعت پہ بھروسہ ہے. جہالت یہ ہے, رزق حرام یہ ہے, سب چیزیں بھول جاتا. یہی تو حشر ہوا تھا کربلا میں. مولا حسین کو جو قتل کرنے آئے تھے, ان لوگوں کے چہروں پہ داڑھی بھی تھی, نماز بھی پڑھ رہے تھے. ان کا جملہ ہے عاشورے کے دن کہ حسین کے قتل میں جلدی کرو, ہم کو عصر کی نماز پڑھنا ہے. فائدہ کیا وہ نماز کا؟ اگر یہ تمہارا ایمان ہے تو میں یوتھ کو یہی بول رہا کہ رزق حلال ہوگا پیٹ میں تو تم صحیح معنوں میں اپنے دور کے سلمان اور بوزر بن سکتے. You understand what I said? اب سنو, رسول نے کہا تیرا میرا سودا ہو گیا تھا. اس نے کہا نہیں ہوا تھا. اب لوگ سب جمع ہو گئے. جب لوگ جمع ہو گئے تو اس نے پلٹ کے کہا یہ بتائیے کوئی آپ کا گواہ ہے, کوئی وٹنس ہے, کوئی گواہ ہے کہ آپ کا میرا سودا ہوا تھا؟ آپ سوچو گواہ کس سے مانگ رہا؟ کیا سن رہے یار, کس سے گواہ مانگ رہا؟ رسول سے. اب حیرت مت کرو اگر کسی نے رسول کی بیٹی سے گواہ مانگا. سمجھ میں آئی بات؟ اب حیرت مت کرو, کسی نے رسول کی بیٹی سے بھی مانگا تھا گواہ, جبکہ رسول اللہ اپنی بیٹی کے بارے میں کہہ رہے یہ صدیقۃ الکبریٰ ہے. ہوا کیا؟ پورا مجمع جمع ہو گیا اور وہ کہتا ہے کوئی گواہ ہے, کوئی وٹنس ہے کہ آپ کا میرا سودا ہوا تھا؟ اللہ کا رسول, پلیز میری طرف دیکھو, اللہ کا رسول مسلمانوں کی طرف پلٹ کے کہا کوئی گواہ بنے گا جو پوری زندگی جھوٹ بولے, آج رسول کے سامنے بڑے شریف بن کے کھڑے ہوئے ہیں, کہنے لگے ارے ہم کیسے گواہ بن سکتے, ہم تو اسپاٹ پہ نہیں تھے. سرکار پلٹے دوسرے کی طرف, کہا تم بنو گے؟ ارے واللہ میں تو اسپاٹ پہ نہیں تھا ورنہ بن جاتا. تیسرے کی طرف پلٹے, سب نے انکار کیا کہ نہیں, جبکہ پوری زندگی جھوٹ بولا. یہ بات ہی چل رہی تھی. یہاں دو روایتیں, ایک روایت بلال کی, ایک روایت سلمان کی. سلمان آگے بڑھ گیا, بڑھ کے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا اس کا سودا ہو گیا تھا. جب کہا تو یہ جو مالک تھا اس نے پلٹ کے رسول سے کہا یا رسول اللہ آپ تو سلمان کی بڑی تعریف کرتے کہ یہ جنتیوں میں سے ہے, یہ منا اہل البیت ہے, اس نے کبھی جھوٹ بولا نہیں, اس لیے کہ منا اہل البیت بن گیا. آج یہ اسپاٹ پہ تو نہیں تھے, کیسے گواہ بن رہا ہے؟ اللہ کا رسول سلمان کی طرف پلٹ کے کہا سلمان تم اسپاٹ پہ تو نہیں تھے, تم گواہ کیسے بنے؟ جہالت اور یقین پہ بات آئی, جہالت اور یقین. اس نے رسول نے کہا سلمان تم گواہ کیسے بنے؟ تو اس وقت سلمان کا جواب سنو یقین کا. یہ جاہل تھے, انہوں نے گواہی مانگی, اور یقین کا جواب سنو. رسول نے کہا جب تم گواہ کیسے بن رہے جبکہ تم اور میں جب سودا ہوا تم نہیں تھے؟ تو سلمان نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا اللہ ہے, ہم نے دیکھا نہیں. آپ نے کہا اللہ ہے, ہم نے دیکھا نہیں. آپ نے کہا قرآن ہے, ہم نے دیکھا نہیں. آپ نے کہا جبرائیل آتا ہے, جبرائیل جاتا ہے, نہ آتے دیکھا نہ جاتے دیکھا. جب جنت کو مان لیا, جہنم کو مان لیا, تو یہ گھوڑا کیا؟ یہ یقین ہے. تو یہ کوئی میں یوتھ کو بول رہا, یہ یقین کو پیدا کرو. اور یقین آتا کب؟ علم سے آئے گا. جاہل رہو گے تو زندگی تمام ایسے رہو گے, اور علم رہے گا you will grow in Bombay, you will grow in Bombay. اور ایسا گرو کرو گے کہ unbelievable, تم سوچ بھی نہیں سکتے, تصورات میں بھی نہیں کر سکتے. علم رہے گا. اور یہ ساری چیزیں اہل بیت کی محبت سے آئیں گی. صلوات پڑھ لے محمد.